بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ یہ جان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جوڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہاں سے ملے تھے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اڑنے والا گھوڑا کس صحابی کے پاس تھا۔ آپ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی مشتمل نہ تھی، بلکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ نہ صرف جنات اور حیوانات بلکہ دنیا کی تمام تر مخلوقات ہر وقت آپ علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ اس حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے، جن کی وجہ سے آپ کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق یہ اڑنے والے گھوڑوں کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا ذکر بھی آتا ہے کہ جس کو یونیکارن کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، بلکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر پر جائیں۔ ایک مرتبہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ علیہ السلام اپنے اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو فوراً حکم دیا کہ ہوا میں اڑنے والا تخت حاضر کیا جائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کرائی جائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس اس تخت پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے اور اڑنے والے تخت سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگیں کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں بہت سارے گھوڑے تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اس طرح جب اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب واپس اپنے دربار تشریف لائے تو سب جنوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو جن یہ کام کر سکتا ہے اس جن کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں اور وہ ہمارے گروہ سے نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہو اس کو ہر صورت پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کا حکم ملتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز میں کہنے لگے کہ اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب اس جن نے یہ بات سنی تو خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا
اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں حاضر کر دیا۔ اس جن نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو ڈرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہیے گا، اب میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا اور میں نے وہاں اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ بہت بہت خوبصورت پروں والے گھوڑے چاہیے۔ یہ سن کر وہ جن بولا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں رہتے ہیں، میں انہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ ان گھوڑوں کو پکڑنے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا آسان نہ تھا۔ جب وہ جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ خوبصورت گھوڑے وہاں سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنہوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ گھوڑے جیات نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروہ بنایا کرتے تھے، تو اسی طرح جیات نسل کے ان خوبصورت گھوڑوں کا بھی ایک الگ گروہ بنا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہوئے کہ پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تو آپ کو پتہ چلا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تعالیٰ سے رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوا ہے، میں اس چیز کو واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے بے حد شرمندہ ہو کر گڑ گڑا کر معافی طلب کی، ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے جیاد نسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ پس رجوع ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اس طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا، اور اس طرح ان کی نسل ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے طاقچے کے آگے پردہ ڈلا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے ایک جانب اس پردے کا ایک کنارہ اٹھا دیا، سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے یہ 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک ہنستے رہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا۔ اس بات سے یہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ ان کی محبت میں اللہ کی عبادت سے محروم رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور انہوں نے ان کو پروں کو کاٹ دیا اور ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ گھوڑے اللہ پاک کی بہت خوبصورت مخلوق ہیں جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اڑنے والے گھوڑوں کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اور آپ کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔